بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں اب وہی بات ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اب پیچھے کچھ دن پہلے کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں یہ آج سڑکوں کا انریسٹ ہو یا اپوزیشن کے لیے برا وقت ہو یا اس کا تتر بتر ہونا یا اس پہ تھریش ہولڈ کی بات ہو یا پی ٹی آئی کے لیے کڑا وقت ہو یا عمران خان کے لیے لائف کا بدترین وقت ہو، یہ سارا کچھ آپ کو کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو آگاہی مل چکی تھی۔ اب تو جیسے کہتے ہیں کہ یہ صرف دیکھنے کا معاملہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں۔ تیسرا ایک اور میٹر بھی آپ کو یاد ہوگا، بہت پہلے ہم نے یہ عرض کی تھی کہ پاکستان اپنا جو خارجی تعلقات ہیں یا معاملات ہیں ان میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں لے کے آئے گا، اور خارجی تعلقات میں ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیچیوڈ ٹوٹل بدل جائے گا، اور وہ تبدیلی آپ کو اس ٹائم افغان پاکستان ریلیشن میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اوورال بھی آپ دیکھیں تو کافی زیادہ ہم نے نئی اس میں جیسے کہتے ہیں کہ جہتیں کھلی ہیں، اور کافی عرصے سے شاید ہم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو پایا۔ اور جہاں تک علاقے کے لوگوں کے یہ اس کی بات ہے، جو اس ٹائم طالبان کا یا ان کے جو سٹانس ہے بیسیکلی، وہ اپنی انڈیا میں اپنی موجودگی کے تحت اس بات کو بڑا واضح کر رہے ہیں کہ اس وقت جب ان کا تنازع پاکستان بارڈر پہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور ان کو ٹیکنیکلی ان کے وزیر خارجہ کو پاکستان سے وزٹ کر کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے یا بیٹھنا چاہیے، اس وقت میں وہ ان کا انڈیا میں بیٹھنا پاکستان کو ایک کلیئر میسج دے رہا تھا کہ ہم اپنا جو الائی ہے یا ہم جو اپنا جیسے کہتے ہیں کہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس سائڈ پہ وضع کر رہے ہیں، یا ہم کیا چاہتے ہیں، یا یہ انہوں نے انڈیا دیا بیسیکلی۔ تو اس کا پھر کلیئر جواب یہی بنتا تھا جو جواب دیا گیا، کیونکہ افغانستان کے جتنے بھی طالبان ہوں یہ بنائے تو ہم نہیں ہیں، اور ہم نے ٹرینڈ کیا، ہم نے پالا پوسا، ہم نے بڑا کیا، تعلیم دی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت ان کو ہم نے جس اینگل میں بھی یوز کیا یا واٹس ایور تو میوچل اس سے تھا، کوئی گن پوائنٹ پہ زبردستی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ڈیفینیٹلی یہی پوری دنیا جیسے کہتے ہیں کہ کر رہی ہے، اس ٹائم کا جو طاغوتی نظام ہے پوری۔ آج انڈیا کے پاس کیا جواز ہے ان طالبان کے ساتھ بیٹھنے کا جو ایکچوئل اس مائنڈ سیٹ کے حامل تھے، جس سے خطے میں پوری امریکہ سے لے کے پوری دنیا نے، جن کی وجہ سے اسلام کا امیج جو ہے ایک ٹیررسٹ اور ایک ٹیرر کے ساتھ جوڑا گیا، ان کے اپنے پیارے بھی اغوا ہو کے پاکستان کبھی نہیں آئے، افغانستان گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ان کے پاس کوئی سٹانس نہیں ہے انڈین حکومت کے پاس کہ یاہو کے ساتھ ان کی کیا جوڑ بنتا ہے یا طالبان کے ساتھ ان کا کیا جوڑ بنتا ہے بیسیکلی۔ اور اب یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے یا وہی وہ سب لوگ ہیں جو پوری دنیا کے لیے پرابلم تھے یا پرابلم بنائے گئے یا بن گئے یا ہم سے غلطی ہوئی یا جو بھی ماضی کی باتیں ہیں، لیکن آج کی تاریخ میں انڈین عوام کو یہ جسٹیفائی کرنا کیسا لگے گا کہ وہ طالبان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ادھر سے یاہو کے ساتھ۔ یاہو بھی وہ لوگ ان میں سے شمار کا جو 2.5 لاکھ بندہ مار چکا ہے۔ یہ اس وقت پاکستان میں جتنی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یا بلوچستان کا انریسٹ ہو، کے پی کے کا انریسٹ ہو، اس کے پیچھے ان کی بیکنگ موجود ہے۔ تو اب آپ کا جو سٹانس تھا کہ پاکستان دہشت گرد ریاست ہے یا پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ یا سپورٹ کرتا ہے انڈیا میں، اس کی آپ کے پاس کیا جواز بچا ہے جب سیم چیز پاکستان فیس کر رہا ہے اور اس وقت آپ دہشت گرد بیکنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں بیسیکلی، اور آپ اپنی عوام کے سامنے ننگے ہوں گے اس معاملے کو لے کے کہ جو بڑے امن کے وہ بنتے ہیں، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ امن کے علم بردار بنتے ہیں۔ اس ٹائم جو بیسیکلی صورتحال آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سیز فائر ہوا اس وقت کی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمیں پرووک کیا جا رہا ہے کہ ہم اٹیک کریں۔ یہ جملے شاید ویورز کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے جو بلوچستان پہ اور جو افغانستان سائڈ سے جتنے بھی تیزی آ گئی ہے اچانک، اور یہ بہت تیز ہوتا جا رہا ہے، یہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ اب ہم اٹیک کریں۔ اور یہ اب یہ سوچا جا رہا ہے، میرا ذاتی اوپینین ہے، جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے میں نے بلکہ کہا بھی تھا کہ اب ہم اٹیک کر دیں گے اس دفعہ، تو اس دفعہ ہم نے اٹیک کر دیا،
لیکن انڈیا اب اس چکر میں ہے کہ شاید پاکستان ڈائریکٹ انڈیا پہ اٹیک نہیں کرے گا، لیکن مارک مائی ورڈز، ابھی اس کو مارک کر لیں، جیسے باقی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، افغانستان کے بعد کچھ بعید نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا پہ اٹیک کر دے گا۔ اور یہ اگر اس چیزوں کو، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کا کوئی سولوشن ہی نہیں ہے، وہ مکھیوں کی طرح وہاں سے گر رہے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہاں سے جتھے کے جتھے بھیجے جا رہے ہیں، اور وہ جیسے ہمارا انرسٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ختم نہیں ہوں گے، کتنے ایک ماریں گے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا جو پیچھے جو اس کی کمک ہے یا سپلائی ہے یا جو مائنڈ سیٹ سپورٹ کر رہا ہے، اس کو سبق سکھانا ضروری ہے، سیم ایز اٹ از جیسا کہ ڈرامہ مودی نے کیا، خود یاہو کا پلانڈ ایک وہ پہلگام رچا کے اس کو پورا وہ بنا کے، اور پھر پاکستان پہ اٹیک کا بہانہ یہ بنایا کہ ہم نے تو جی ان پہ اٹیک کیا ہے، پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے۔ یہ کیا رحیم یار خان کا ویران پڑا ایئرپورٹ بھی دہشت گردوں کا ٹھکانہ تھا، اس کا رن وے یا نور خان ایئر بیس پنڈی پہ، یا کہیں اور آپ لوگوں نے جتنے بھی ایئر بیسز پہ ادھر ادھر اٹیک کیے، تو وہ کیا دہشت گردوں کا ٹھکانہ تھا جہاں آپ نے اٹیک کیے؟ تو بیسیکلی مودی اپنی ول کھوتا جا رہا ہے اپنی، یہ آپ کو ابھی اپ کمنگ ٹائم میں یہ نظر آئے گا جھیپ اس کی، کیونکہ اس کو یہ سمجھ نہیں آئی اس سارے سینیریو میں کہ 6-7 طیاروں کا برڈن اٹھانا بہت مشکل تھا، ملینز آف ڈالر عوامی پیسہ ضائع ہو گیا، بےزتی ہو گئی، یاہو کے سامنے بھی کوئی اتنی پرفارمنس نہ آ سکی، ایڈونچر گلے پڑا۔ اب اس فرسٹریشن کا یہی نتیجہ تھا کہ یہ ساری جو آگ لگائی جا رہی ہے پاکستان میں بارڈر سائڈ پہ انگیج کرنے کے لیے، تو وہ ساری آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو پاکستان کے پاس اب کلیئر ہونے کا، انڈیا کی طرف پراپر رخ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے ویسٹرن بارڈر کو پہلے سیکیور کرے، ویسٹرن بارڈر پہ جو ہمارے لیے ٹربل کریٹ ہو رہی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑے، اور پھر اس کو پراپرلی اس کی طرف رخ کرے۔ اور ایگزیکٹلی آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ ان کے بھی ویسٹرن، ان کے بھی ایسٹرن سائڈ سے ان کو ٹف ٹائم پھر آئے گا، اگر یہ ہمارے اس سائڈ سے آئے گا تو وہ بھی شروع ہے۔ اور یہ جو پنجاب کا معاملہ ان کے، یہ ابھی جو فوجیوں پہ اٹیک ہوا، سکھ آرگنائزیشن بھی کھڑی ہوئی، تو یہ ایگزیکٹلی دونوں خطے ہی بیسیکلی انرسٹ میں، میں نے جیسے کہا تھا کہ اس میں سیم احتجاج، سیم کرفیوز، سیم سب کچھ ملے گا، اور سیم یہ معاملات بڑھتے چلے جائیں گے، اور انٹرنیشنل دشمن قوتیں جو ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی، اور ہم بے وقوفوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ معصوم عوام دونوں سائڈز کی اس کو سفر کرے گی، صرف اور صرف ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا غلط آدمی کی غلط جو سوچیں ہیں یا غلط خارجہ پالیسی ہے اس کے تحت پاکستان دیکھیں ایک سروائیول موڈ میں ایک نیشن ہے جو اسٹرگل کر رہی ہے کافی عرصے سے، دہشت گردی کو فیس کر رہی ہے، بلوچستان ہو، KPK میں ہو، بہت عرصے سے اس سب کو فیس کر رہی ہے۔ ایک پرسکون انڈیا جو جس کے اندر ٹھیک ہے اپنے لوکل لیولز کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے، مودی نے جان بوجھ کے اپنی 1 ارب آبادی کو ایک جنگ میں دھکیلنے کا ارادہ کر لی ہے، اور یہ بہت جلد اس کی جو قیمت چکائے گا، جو نظر آ رہا ہے جو صورتحال اس میں بن رہی ہے۔ تو دیکھیں جنگ تو کسی صورت بھی کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے۔ یہ بھی مائنڈ سیٹ بڑا غلط ہے کہ جی فوجیوں کو لڑنے دو یا فوجیں ہوتی لڑنے کے لیے، دیکھیں فوجی بھی ہمارے اندر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی ایک حفاظت یا اس کے لیے اگر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا قوموں کو کہ ان کو لڑانا ضروری ہے۔ یہ بیٹھ کے اتنا ان کے منہ میں میرے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا پڑا ہوا ایسا کہ یہ بیٹھ کے آپس میں چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، یا مینجمنٹ کی باتیں ہیں، مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، مینیج کریں، جو بھی پنجاب کا سکھ چاہتا ہے ان کو دیں، جو ادھر چاہتا ہے کشمیری چاہتا ہے ان کو اس کا رائٹ دیں، اور ان سے پوچھ کے مینیج کریں۔ زبردستی گورننس تھوڑی ہوتی ہے، زبردستی یہ سارا کچھ تھوڑی ہوتا ہے، یہ اب یہ کوئی، لیکن یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بھی بیرونی قوتوں کے پپٹس ہی آتے ہیں، اوریجنل لیڈرشپ نہیں آتی۔ اوریجنل لیڈرشپ ہو تو خون بالکل نہ بہے، نہ کسی فوجی کا نہ کسی عوام کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہی جہالت ہے، جنگل کے دور کی جہالت ابھی بھی موجود ہے، کہ جو انسانی جان کی قیمت یا اس کی وقت کو نہیں سمجھتی۔ اور کوئی بھی دنیا کا آفاقی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کی جو کور آئیڈیالوجیز ہیں وہ کبھی بھی انرسٹ یا انسانیت کی اس کو جیسے کہتے ہیں نا خطرے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی، یا انسان کو مروانے یا مارنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ اب اٹیک کے لیے تیار ہو جائے۔ چانسز یہ ہیں کہ ابھی اس کے 2-3 فیز ہیں، ان کو چلیں نوٹ کر لیں ٹائملی۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے جی آپ نے 8 9 10 تاریخ کہی تھی، تو 8 9 10 میں کیا کچھ گزر گیا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے۔
اس کے بعد آپ کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی 18 تک کی، کہ 18 تک بہت کچھ دیکھنا ہے ابھی آپ کو، انریسٹ اپوزیشن کے معاملات، کافی انریسٹ ہے اس کے اندر. اور آپ نے دیکھا کہ دفعہ 144 بھی 18 تک ہی لگی ہے 19 تک نہیں لگی، 16 تک نہیں لگی، ایگزیکٹلی وہی ڈیٹ ہے. اور اب آپ کو جو اگلی ڈیٹ ہے وہ ہے 27 اکتوبر. پہلی تو یہ ہے کہ کافی حد تک چانسز ہیں کہ 14 سے 18 پیک ٹائم بنے، اور اس کے بعد اچانک آپ کو جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی وقت جاتا ہے، جس طرح سے ہم نے ادھر اٹیک کیے، یہ پاسبلٹی جو ہے سوری، یہ پاسبلٹی بہت ہائی ہو گئی ہے کہ ہم اٹیک کر دیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی نہ چھوڑا جائے، اور پھر یہ دکھایا جائے اپنی فوج کا morale اپ کرنے کے لیے، کیونکہ انڈین فوج کا morale نہیں ہے، ان کے پاس ول نہیں ہے کہ کس لیے فائٹ کریں ہم، مطلب کیوں لڑنا ہے، وجہ تو بتائیں کس وجہ سے لڑنا ہے، ہم کیوں لڑیں. پہلے ہی وہ مراد پہ اور اس پہ بےچارے کافی زیادہ پس رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں انڈین آرمی کے ہمیں کیوں ایک فضول سی جنگ میں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یاہو کا معاملے میں آ کے پاکستان کی دشمنی میں یا نفرت میں اس حد تک چلے جانا کہاں کی لاجک ہے. کتنے کب دھماکے ہو گئے، یا کتنے ہمارے میڈیا نے اٹھا لیا انڈیا کے جو اندرونی مسائل ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ کی خبر نہیں چلتی. وہی انڈین شو کرے نا کہ پاکستان کے میڈیا پہ کودر کے بڑے بڑے آرٹیکل اور بڑی بڑی کوئی خبریں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وہاں اس ٹائم ایسے ہے کہ بلوچستان بھی ان کا صوبہ ہے یہ طالبان بھی انہی کے علاقے کے ہیں، انڈین ٹیریٹری کے ہیں، اور پورے میڈیا پہ جناب اس ٹائم چھایا پڑا ہے. یہ تو اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ مودی گھر کے سکون اور امن کو اٹھا کے ایک انرس سے جوڑ رہا ہے. جو ترقی کرتا انڈیا تھا یا اپنی اکانومی کے مسائل ہیں، غربت ایک جیسے ہمیں لڑنا ہے، غربت سے ان کو بھی لڑنا ہے. اور ہمارے تو اتنے سلمز نہیں ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ آ جائیں، پورا پاکستان گھوم لیں، ہمارے دکھا دیں ہمیں انڈیا جیسے کوئی سلمز ادھر ہوں، کوئی سلم بستیاں ہوں جہاں لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہو. کوئی چکر نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے ادھر ایسا. اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بھئی غربت سے لڑو، روٹی کھاؤ ورنہ گولی کھاؤ، پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ ایک عجیب بے وقوفانہ وہ ہے. بس قسمت ہے نا، پھر قسمت لے آتی ہے اس دن تک. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب عنقریب ہے کہ اس طرح کے ماحول بنا کے خود بھی اس پہ کرے. بہرحال مجھے کبھی اب امید ہے افغانستان کے اٹیک کے بعد کہ کبھی بھی پاکستان بالکل کلیئرلی کوئی نہ کوئی اس طریقے کا اٹیک فارم کر سکتا ہے، تاکہ انڈین جو بی ایل اے کی بیکنگ ہے اس کو بھی ڈسکنیکٹ کیا جا سکے، اس کو بھی روکا جا سکے. اور یہ ویسا ہی معاملہ ہے جس طرح کا وینچر ایک بار یاد کریں، ایران نے ایک میزائل آپ پہ پھینکا تھا، پھر آپ نے جوابی اس پہ پھینک دیا تھا. تو سیم ایز اٹ از، وہ تو ہمارا ابھی دوست کنٹری تھا، افغانستان بھی ہمارا دوست کنٹری تھا. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے دوستوں کو معاف نہیں کرنا غلطیوں پہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب انڈیا کو اس بنی ہوئی ہوا میں، اس بنے ہوئے ماحول میں سپیئر کیا جائے گا. لیکن پھر بھی صورتحال تو کافی ٹف ہونے جا رہی ہے، اور شاید وہ کھانا اکٹھا کر لو اور خوراک اکٹھا کر لو ایک دفعہ، پھر آپ لوگوں کو بیک اپس کریٹ کرنے چاہیے سب کو. اور آپ یاد کریں ہم نے گولڈ پہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو انفیسس کیا تھا، بڑی کلیئرٹی سے، یو کے والے، یورپ والوں کو. آج بتائیں 4:33 3:57 تھا جب ہم پروگرام کیا کر رہے تھے، اس پہ بات کر رہے تھے. ان دنوں بہت زیادہ اس کی ہائپ بنی ہوئی تھی، اور اسی وقت کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے گولڈ کے. اور اب بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آگے اس نے مزید چیزیں 18 اس کی ہائٹ پہ جا کے ٹچ، ابھی بھی ایور ہائیسٹ پہ چلا گیا. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال سے تیاری شروع کرائی، آپ تاکہ یہ نہ کہیں کہ ایک دن میں کیا ہو سکتا تھا، کھلے ٹائم بتاتے. تو کھلے ٹائم سے ہی آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ مستقبل میں ورلڈ وار آ رہی ہے، اور آپ لوگ تیاریاں کر لیں. اور یو کے ابھی حالات دیکھیں، انریسٹ کتنا، بلکہ وہاں 3 مرڈر اور ہوئے، وہ بھی بات میڈیا میں بہت زیادہ نہیں. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں، انہوں نے بتایا یو کے وہ ادھر رہتے ہیں. تو صورتحال وہ مسجد کی آگ سے لے کے وہ جو مذہبی فساد نہیں بتائے تھے کہ آنے والے ہیں آگے، وہ بھی شروع ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی اس وقت سڑکوں کی کرٹیکل صورتحال ہے، جو احتجاج اور جو یہ ٹی ایل پی کا معاملہ بگڑتا چلا جا رہا، یہ بھی اسی کا ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ شاخسانہ ہے، کہ جو انریسٹ ہم سڑکوں پہ دیکھ رہے تھے پاکستان کی. سپر مون پہ آپ کو بتایا تھا کہ عوام ہے مون عوام ہے، اتنی پھول اچھلے گی، ابلے گی، اور بڑی ایڈونچرس ہو جائے گی. چاند ٹکنے نہیں دے گا بیسیکلی، اور اس ٹائم چاند فل ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہے.
اور یہ ابھی جیسے کہتے ہیں کہ کافی زیادہ یہ دن ابھی مزید ٹف ہونے جا رہے ہیں 18 تک. 18 کے بعد ایک کروٹ آئے گی جو کہ پھر صرف آپ کو گیپ ملے گا 9 دن کا. 9 دن کا گیپ ملے گا 18 کے بعد. 27 سے، بلکہ 27 کے آس پاس پھر ایک جیسے کہتے ہیں کہ اچانک وہی اسٹریٹجی، کوئی نہ کوئی نیا ملک ہو سکتا ہے وینیزویلا، امریکہ یا یورپ یا آپ لوگ، کوئی بھی مارز نکلتے ہوئے پھر دھماکہ کرا کے جائے گا، جیسے ابھی پچھلے دنوں قطر پہ کرا دیا تھا، یاد ہے جملے. ایگزیکٹلی وہ 27 کے آس پاس پھر وہی تاریخیں آ رہی ہیں. بس اب یہی عرض ہے کہ آپ لوگ اپنی ذرا بیک اپس کریٹ کر لیں، چیزیں تیار کر لیں. آگے دن جو بھی جا رہا ہے وہ انسرٹینٹی کی طرف جا رہا ہے بیسیکلی.